ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، وہارون، اور ہارون علیہ السلام کو ان کا مددگار بنایا، ان کے بھائی بھی تھے، اللہ نے انہیں بھی پیغمبر بنایا، الی فرعون وملئہ، فرعون کی جانب اور اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو بھیجا، فاستکبروا، تو فرعونیوں نے بھی تکبر کی روش اختیار کی، وکانوا قوما مجرمین، اور وہ بھی پھر مجرم لوگوں میں شامل ہو گئے۔ یعنی تکبر یہ کیا کہ حق بات سے اناد کیا، جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، تکبر یہ نہیں کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھے دکھو، اللہ بھی خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تکبر یہ ہے کہ حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر جانو۔ دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات اسی طریقے سے ہے، قرآن میں ایسے ہی لکھا ہے، احادیث میں ایسے ہی لکھا ہے، اس کے باوجود آپ نے اس بات کو قبول نہیں کیا، تعصب کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، کسی بڑے کی اندھی پیروی کرنے کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے جب دل نے گواہی دے دی کہ یہ بات ٹھیک ہے اور آپ نے قبول نہیں کی، تو یہ ہے تکبر، کہ آپ کے اندر اتنی اکڑ ہے کہ آپ کو اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات بتائی جائے اور آپ کہیں کہ ہمارے بزرگ تو یہ لکھ گئے، ہمارے بڑوں نے تو یہ کہا تھا، تو یہ تکبر ہے۔ اور دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسروں کو حقیر سمجھنا۔ آپ مہنگا لباس پہنیں، کوئی حرج نہیں ہے، حلال کے پیسوں کا ہوگا تو، لیکن اگر آپ اچھا لباس، اچھی جوتیاں پہن کر دوسرے لوگوں کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں تو یہ بھی تکبر ہوگا۔ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا، پھر جب ان کے پاس آیا ہماری طرف سے حق، قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ، تو کہنا شروع ہو گئے کہ یقیناً، بالضرور یہ تو کھلا جادو ہے۔ یعنی فرعونیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو جادو کہا۔ تو اب ظاہر ہے کہ اگر جادو ہے تو اس کا مقابلہ جادوگروں نے ہی کرنا تھا آ کے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو ذلیل کروایا ان جادوگروں کے ذریعے۔ نہ صرف ان کا جادو ناکام ہوا بلکہ وہ جادوگر سب سے پہلے ایمان لانے والے بن گئے۔ اب اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اس کے اندر، اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں لیکن ایٹ رینڈم بیان ہوا ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم اسحر ھذا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم لوگ حق کے آ جانے کے بعد، اللہ تعالیٰ نے اسپیشل تمہیں یہ پروٹوکول دیا کہ تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے، اس کے باوجود کہ وہ معجزات بھی لے کر آیا، تم نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ جادوگر ہے، یہ جادو لے کر آیا ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ، جادوگر تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، جادو کا انجام تو ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ یعنی وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اگر میرے مقابلے پہ جادو بھی لے کے آؤ گے نا تو وہ ناکام ہوگا، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ جادوگر کا علم نہیں ہے، یہ نورانی علم ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ ہے جو وقت کے پیغمبر کو دیا گیا ہے۔ جادوگر تو وہ ہیں جو ناکام ہوں گے۔ قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، تو وہ کہنے لگے کہ تم اس لیے ہمارے پاس یہ سارے کا سارا معاملہ لے کر آئے ہو اور تم نے یہ جو دعوی نبوت کیا ہے صرف اس لیے کہ تم ہمیں ہٹا دو اس بات سے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، جس دین کے اوپر ہمارے آباء و اجداد تھے ان سے ہمیں ہٹا دو۔ دیکھیں جب کبھی نبی بھی آیا ہے نا تو نبی کے مخالفین نے ہمیشہ اس کی مخالفت میں ایک ہی بات کی ہے کہ تم ہمیں اس لیے یہ باتیں بتا رہے ہو تاکہ ہمارے بزرگوں سے ہمیں ہٹا دو۔ اب وہ بزرگ گمراہ تھے، ان بزرگوں کا غم نہیں ان لوگوں کو جاتا۔ آج بھی اگر کوئی نبی کے پیٹرن پہ نبی کی بات آگے پہنچائے نا تو اس کے مخالفین بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ہمیں اس لیے بتا رہے ہو تاکہ ہم اپنا فرقہ چھوڑ دیں۔ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے۔ اچھا جو یہ بات آپ سے کر رہا ہے اسے بتائیں کہ بھائی دوسرے فرقے والے بھی آپ کے بارے میں یہی کہتے ہیں کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ پاگل تھے، دونوں طرف کروڑوں لوگ ماننے والے ہیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ لوگوں کے بنائے ہوئے بزرگوں سے اپنی نسبت توڑ کے آپ اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت بنائیں جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کا رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بے راہ چلے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں یہ بھی چاہتے ہو کہ تم اس زمین میں بڑے بن کر پھرو۔ اصل میں جن لوگوں نے اپنی چودراہٹ خود قائم کی ہوتی ہے نا لوگوں کے اوپر، جب ان کی چودراہٹ اور بڑائی سٹیک پہ لگتی ہے نا تو وہ باقیوں کے بارے میں بھی یہی بدگمانی کرتے ہیں کہ یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ یہ بڑے بن جائیں، حالانکہ پیغمبروں کے دماغ میں تو یہ کہیں بات ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ تو آپ نے سورہ الاعراف میں، سورہ ہود میں پڑھ کے دیکھیں، ہر پیغمبر یہ کہتا ہے کہ میں تم سے کوئی دنیا کی منفعت نہیں چاہتا اس کام کے عوض، میرا اجر میرے رب کے پاس پکا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ جو بندہ آپ سے چندہ نہ مانگے، جو آپ سے پیسے ڈیمانڈ نہ کرے اور یہ کہے کہ میں نے اللہ سے اجر لینا ہے، اپنی جیب سے لگائے، تو وہ پیغمبروں کے طریقے پہ چلنے والا ہے۔ جناب پیغمبروں کا صرف آپ نے کیا یہ طریقہ اڈاپٹ کرنا ہے کہ آپ پگڑی پہن لیں، داڑھی رکھ لیں، نماز پڑھ لیں؟ کیا یہ پیغمبروں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم اس دعوت و تبلیغ کے عوض تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمارا اجر ہمارے رب کے پاس ہے؟ تو اب چونکہ وہ خود یہی حرکت کرتے تھے مخالفین، تو وہ پیغمبروں کے بارے میں بدگمانی کرتے تھے کہ تم اس لیے آئے ہو تاکہ ہمارے سرداروں کو ہٹا کر، یا سردار کہتے تھے کہ ہمیں ہٹا کر تم بڑا بننا چاہتے ہو اس قوم کے اندر کہ لوگ تمہاری عزت کریں۔ وما نحن لکما بمؤمنین، تو ہم تو تمہاری بات دونوں کی نہیں ماننے والے۔ وقال فرعون تونی بکل ساحر علیم، فرعون نے حکم دیا اپنے درباریوں کو، اپنے وزیروں کو کہ جاؤ بڑے بڑے جادوگر جو اکٹھے ہو سکتے ہیں نا، ماہر قسم کے علم والے، وہ سارے اکٹھے کر کے میرے پاس لے آؤ۔ فلما جاء السحرۃ، تو جب وہ بڑے بڑے جادوگر آ گئے فرعون کی مجلس میں، قال لهم موسیٰ، اب وہ پوری جو ڈیٹیلز ہیں وہ سورہ طٰہٰ کے اندر، سورہ القصص کے اندر اور صورتوں میں آئی ہیں، اس میں سے کچھ جملے یہاں پہ بھی نقل ہو رہے ہیں۔ وہ پہلے فرعون ان کے ساتھ جب ڈسکشن کرتا ہے تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہمیں کیا معاوضہ دو گے، ٹھیک ہے، یہیں سے فرق ظاہر ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزہ دکھایا تو فرعون سے کہا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور جب جادوگر آئے ہیں انہوں نے کہا اگر ہم جیت گئے تو ہمیں پیسے کتنے ملیں گے؟ تو اس نے کہا پیسے کیا، میں تمہیں نوازوں گا اور تم میرے قریبی درباری بن جاؤ گے، وزارتیں بھی دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ اب یہاں پہ سکپ ہے وہ والا پورشن۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا، فلما جاء السحرۃ، جب وہ جادوگر آ گئے، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، میدان میں ڈالو جو کچھ ہے تم ڈالنے والے ہو، اس کو سامنے لے کر آؤ۔ اچھا، دوسری جگہ ذکر ہے کہ فرعونیوں کے پاس جو جادوگر آئے تھے نا، انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ پہلے کرتب دکھائیں گے یا ہم دکھائیں؟ اچھا، اب یہ ایک پیغمبر کی جو انہوں نے رسپیکٹ کی ہے نا، اس کی برکت بھی ان پہ ظاہر ہوئی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم پہلے دکھاؤ۔ یہاں پہ وہ جملہ سکپ ہے جو دوسری جگہ آیا ہے، فلما القوا، جب انہوں نے ڈال دیا، وہ ڈالا تو کیا ہوا، وہ رسیاں تھیں سانپ کی شکل میں نظر آئیں۔ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو یہ جادو ہے۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے، دو وجہ سے خوف کھا گئے۔ ایک تو ظاہر ہے کہ وہ رسیاں جادو کی وجہ سے سانپ نظر آ رہی ہیں، اور دوسرا کہ میرا معجزہ بھی یہی تھا، انہوں نے رسیاں پھینک کے لوگوں کو سانپ دکھا دیا، میں جب لاٹھی پھینک کے سانپ دکھاؤں گا تو فرق تو کوئی نہ رہ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اگلی قسط کیا ہونے والی ہے۔ تو قرآن کے الفاظ ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی دل میں خوف کھا گئے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ خوف نہ کھائیے، آپ یہ اعصاب پھینکیں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتا چلا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام نے اس لاٹھی کو سانپ نہیں بنایا تھا، اللہ نے بنایا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو بس اتنا ہی پتا تھا کہ یہ اژدہا بن سکتا ہے۔ یہ تو ان کے دماغ میں بھی نہیں تھا کہ یہ ایسا اژدہا بنے گا کہ ان سانپوں کو جو نظر آ رہے تھے ایکچولی وہ رسیاں تھیں، وہ کھا جائے گا۔ پھر اس سے بڑھ کر اس کے بعد جب وہ سمندری جھیل کے کنارے پہنچے، وہاں پہ بھی جا کے موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، تو اللہ نے کہا کہ یہی عصا اب سمندر میں مارو، راستہ بھی بنائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا کہ یہ عصا راستہ بھی بنا سکتا ہے۔
یار اگر پیغمبروں کا یہ سٹیٹس ہے نا تو بزرگ بابت شاہی کوئی نہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں دکھا سکتے جب تک اللہ نہ چاہے تو. یہاں پہ وہ ساری باتیں سکپ ہیں. اینڈ پہ جو موسیٰ علیہ السلام نے جملہ بولا تھا نا وہ آیا ہے کہ قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر. موسیٰ نے کہا یہ جو کچھ تم لے کر آئے ہو نا یہ سارا ہے جادو. ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ اسے ملیہ میٹ کر دے گا. ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ شریر لوگوں کے کاموں کو نہیں سنوارتا، ان کی اصلاح نہیں کرتا جو گمراہی کے اوپر تلے ہوئے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے حق کو حق کر کر دکھا دیا اپنے حکم سے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ مجرم اس بات کا برا ہی مان جائے. اب یہاں پہ ایک جنرل جملے کا ذکر ہوا ہے، یہاں پر وہ باقی واقعہ سارا سکپ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی وہ اژدہا بن گئی. وہ سارے سانپ جو بظاہر نظر آ رہے تھے ہے وہ رسیاں تھیں، وہ سانپ بنے نہیں تھے، نظروں کا دھوکہ تھا، ایلوژن تھا. کیونکہ قرآن میں واضح سورہ الحج میں ہے کوئی ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتا، تو جادوگر کیا سانپ بنا سکتے تھے؟ گویا کہ وہ سانپ نظر آئے، ہے وہ رسی تھی نظر کے دھوکے کی وجہ سے. تو وہ اژدہا ان ساری رسیوں کو نگل گیا. تو سب سے پہلے جادوگر سجدے میں گر پڑے اور انہوں نے کہا کہ ہم موسیٰ اور ہارون اور بنو اسرائیل کے رب کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. پھر فرعون نے کہا کہ میں نے تو تمہیں اجازت ہی نہیں دی، تم کیوں ایمان لے آئے؟ بھائی اس کے بعد اجازت کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ میں تمہیں قتل کر دوں گا، سولی لٹکا دوں گا، مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا. تو آگے سے انہوں نے کہا کہ تو جو کچھ بھی کرے گا دنیا کی زندگی میں کر سکتا ہے نا، آخرت تو اللہ کے حضور ہمارے لیے ہے. اچھا آپ دیکھیں کہ جادوگر جن کے اوپر تکیہ کیا تھا فرعون نے وہ خود ایمان لے آئے، تو ہونا تو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے فرعون ایمان لے آتا. جس کے کھلاڑی فیل ہوئے وہ کھلاڑی ایمان لے آئے. وہ ایمان کیوں لے آئے تھے؟ اس لیے کہ ہر فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ سمجھتا ہے کہ اس فیلڈ میں زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے. جادوگروں کو پتا چل گیا کہ یہ جو کچھ موسیٰ علیہ السلام نے کیا نا جادو کے ذریعے یہ نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو سکتا تھا کہ لاٹھی سانپ نظر آئے، لیکن یہ فزیکلی باقی سارے سانپوں کو کھا جائے اور ان کو وہاں سے غائب کر دے، یہ کام نہیں ہو سکتا. اسی لیے میں نے اس پہ جملہ بولا تھا کہ انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں نا وہ ریپروڈیوس کبھی نہیں ہو سکتے. میڈیکل سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کوئی ایسی دوائی بن جائے کہ آپ وہ دوائی لگائیں کسی اندھے کو اور اس کی بینائی واپس آ جائے، یا ڈھیلے نہ ہو اور وہ ہاتھ پھیرے اور ڈھیلے آ جائیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا جو قرآن میں رپورٹ ہوا. میڈیکل سائنس کتنی ترقی کر جائے مردے کو تو زندہ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو صحیح بخاری میں ہے کہ ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی، آپ نے مبارک ہاتھ پھیرا اسی وقت ٹھیک ہو گئی. اب سائنس یہ نہیں کر سکتی کہ ایسی کوئی دوائی بنا لے کہ ہڈی ٹوٹی ہوئی فوراً ٹھیک ہو جائے. یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ وہ ہڈی کو ہڈی کی سیدھ میں رکھتے ہیں اور پھر وہ نیچرلی 8 سے 10 ہفتوں میں وہ پلاسٹر کر دیتے ہیں. اس میں بھی آپ نے ہلانی نہیں ٹانگ، ورنہ دوبارہ سے ڈیمیج ہو جاتی ہے، یہ ٹیڑھی جڑ جاتی ہے، دونوں طرف سے رطوبت نکلتی ہے اور وہ ہڈی میں جوائنٹ پڑ جاتا ہے. پھر بھی وہ ویلڈنگ کا سپاٹ جس طرح ہوتا ہے نا اس طرح اس پہ سپاٹ آ جاتا ہے، اور اگر زیادہ ڈیمیج ہو تو راڈ بھی رکھنا پڑتا ہے، اور پھر بھی کئی سالوں تک بندہ لنگڑا کے ہی چلتا رہتا ہے. ایگزیکٹلی اس حالت میں تو کبھی بھی واپس نہیں آتی. لیکن یہ نبی کا معجزہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا ہے اور فوراً وہ کہتے ہیں میری پنڈلی کی ہڈی ایسے ہوگی کہ جیسے کبھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. اب یہ ریپروڈیوس سائنس نہیں کر سکتی. وہ کیورنگ پیریڈ تو وہ اپنی جگہ رہنا ہے. لہذا جو معجزات ہیں ان میں اور جو استدراج ہے، نظروں کا دھوکہ ہے، جادوگری ہے، یا کوئی سائنٹیفک فیکٹ ہے، تو اس میں زمین آسمان کا فرق ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے
جادوگروں کو ہدایت دی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اور دیکھیں آئے تھے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ کرنے، وہ ہدایت جو ڈائریکٹ آئی تھی فرعونیوں کی طرف، انڈائریکٹلی ان جادوگروں کی توبہ کا سبب بن گئی۔ اور دیکھیں آپ، پورے ملک سے اس نے دور دراز سے بندے اکٹھے کیے تھے، اللہ نے کیسے چن کے دور دراز سے بندے اکٹھے کر کے وقت کے پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیے کہ یہ آپ کے صحابہ ہیں، آپ ہے نا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت دے، اور جو پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ محروم رہ گئے، وہ مردود ہو گئے، انہیں توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ اور ان جادوگروں کے ایمان کا لیول دیکھیں کہ ایک لمحہ پہلے مقابلہ کر رہے ہیں، ایک لمحے بعد وہ سجدے میں گرے ہیں، ایمان لے آئے، اور اب فرعون انہیں دھمکیاں لگا رہا ہے، تو وہ کہہ رہا ہے جی بے شک ہمیں سولی لگا دو، ہم اپنے رب پر ایمان لے آئے، اب ہم نے یہ دین نہیں چھوڑنا۔ یہ توحید کی مٹھاس ہے کہ انسان اپنی جان دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے لیکن دین نہیں چھوڑتا۔